ہمیں غلط ریلیشن شپ میں ہونے سے ڈر کیوں لگتا ہے؟ اب اس کی کافی زیادہ وجوہات ہیں اور یہ کافی ایک براڈ سبجیکٹ ہے، لیکن اس کے بارے میں جتنی بھی میں بات کر سکتا ہوں میں کر لوں گا، جتنے بھی پوائنٹس کور ہوتے ہیں، کیونکہ ہر ایک پہ ہر بندے پہ ڈفرینٹ بندے پہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ اس کے کیا اس میں فیز ہیں اور کون سی وہ بیہیویئرس کر رہے ہیں جس کی وجہ سے وہ کافی اینکشس ہیں اور جس کی وجہ سے ان کا فیئر لیول کافی زیادہ ہے۔ اب غلط ریلیشن شپ میں ہونے سے اسپیشلی اگر ہم ساؤتھ ایشین کلچر کی بات کریں تو اس میں ایک کافی فیملی اورینٹیڈ قسم کا کلچر ہے، کافی کمیونٹی بیسڈ کائنڈ آف ایک ہمارا کلچر ہے، اور فیملی یونٹ کا پارٹ ہونا، کمیونٹی کا پارٹ ہونا ایک آپ کے روز کی زندگی کا ایک بہت امپورٹنٹ اور بہت بڑا حصہ ہوتی ہے۔ سو اس میں پھر یہ ہے کہ اگر ہمیں ریلیشن شپ ہمارے اس طرح سے فیکٹر ان کرتا ہے اس پوری ڈے ٹو ڈے کی زندگی میں، وہ اس طرح سے فیکٹر ان کرتا ہے کیونکہ اگر آپ کا غلط ریلیشن شپ ہو تو آپ کا فیئر بھی یہ ہوتا ہے کہ شاید آپ اپنی فیملی اور کمیونٹی کا اس طرح سے حصہ نہیں ہو پائیں گے جس طرح سے آپ ہونا چاہتے ہیں، اور شاید آپ کی سینس آف فیملی جو ہے وہ کافی افیکٹ ہو۔ اور پھر بیکاز فیملی اورینٹیڈ تھوڑا کلچر بھی ہے، اس وجہ سے اپنی فیملی بلڈ کرنا اور اچھی ٹرمز سے بلڈ کرنا اور اچھی کنڈیشنز میں بلڈ کرنا، اچھی پیرنٹنگ کرنا، وہ ایک بہت بڑا امپورٹنٹ فیکٹر بن جاتی ہے، کیونکہ ایک اچھا فیملی یونٹ نہ بلڈ کرنا پھر ایک آلموسٹ ایک پرسنل فیلئر کے طور پہ اس کو دیکھا جاتا ہے۔ تو اور وہ پرسنل فیلئر اوائڈ کرنے کے لیے پھر ہمیں ہوتا ہے کہ اچھا ہمیں کمپلیٹ سرٹنٹی چاہیے کہ ہم ایک صحیح ریلیشن شپ میں ہیں، اور کہ ہم کوئی غلط انسان کے ساتھ نہیں ہیں یا کوئی ایسے انسان کے ساتھ نہیں ہیں جو کہ ہمیں برا دکھائے گا یا ہم پہ اس کی کوئی بری ریفلیکشن ہوگی یا لوگ ہمارے بارے میں کوئی بری چیز سمجھیں گے، یا جو ایک اگین جو فیملی کو اچھے طریقے سے آگے چلا سکے۔ سو ہم اس چیز میں بہت زیادہ پڑ جاتے ہیں، اینڈ آبویسلی یہ چیزیں امپورٹنٹ ہیں، میں یہ نہیں کہہ رہی یہ چیزیں بالکل امپورٹنٹ نہیں ہیں، لیکن کس حد تک آپ اس چیز کے بارے میں obsess کر رہے ہیں اور کس حد تک آپ اس چیز کو ایک اپنے زندگی کا ایک بہت مرکزی قسم کا ایک پوائنٹ دے رہے ہیں، وہ چیز بہت میٹر کرتی ہے، کیونکہ پھر وہ obsession پھر ختم نہیں ہوتی۔ آپ جتنا مرضی اس بارے میں obsess کر لیں یا آپ دوسرے بندے کو کنٹرول کرنے کی کوشش کر لیں، جو کہ بائی دا وے کمپلسو ہوتا ہے، یا آپ جتنا مرضی اپنے دوستوں سے اپنی فیملی سے اس کے بارے میں پوچھ لیں، جتنا آپ ایون نجومی سے پوچھ لیں یا آپ اپنا ہاتھ جتنا مرضی دکھوا لیں اس کے بارے میں، آپ کو وہ والی فیلنگ کبھی بھی پھر وہ نہیں ملے گی، کیونکہ آپ ایک 100% ایبسولوٹ سرٹنٹی اس چیز میں چاہ رہے ہیں۔ اور ہمارے یہاں پہ تو لوگ بہت زیادہ کرتے ہیں، جب اگر وہ کسی کو ڈیٹ کر رہے ہیں یا ان کا کوئی رشتہ اگر ہوتا ہے تو وہ بہت زیادہ لوگ اگین یہ ہاتھ دکھوانے والوں کے پاس، یا وہ آپ کو کہیں گے کہ جی اچھا مطلب یا آپ کسی قسم کے سائیکک یا کسی اس کے پاس ہو جائیں گے جس کے پاس وہ کہیں گے کہ اچھا ان کے پاس غیب کا علم ہے تو ان کے پاس جاؤ اور وہ آپ کو بتائیں گے کہ کیا وہ ہے، لیکن اس میں بھی ایک حد تک، کیونکہ اگین یہ ایک ڈاؤٹنگ ڈس آرڈر ہے، آپ ہر چیز کو ڈاؤٹ کریں گے، ایون جو اگر آپ کو کوئی یہ بھی کہہ دے گا نا کہ پتھر میں لکھا ہوا ہے کہ آپ کا رشتہ اس انسان کے ساتھ اچھا ہے، آپ پھر بھی اس چیز کو ڈاؤٹ کریں گے، کیونکہ آپ کو ہوگا کہ نہیں شاید پھر بھی کوئی چیز ہے جس کی وجہ سے چیزیں غلط ہو سکتی ہیں، یا کوئی اور انفلوئنس ہو سکتا ہے جس کی وجہ سے چیزیں خراب ہو سکتی ہیں۔ تو وہ بہت زیادہ جو آپ کی سپرسٹیشس چیزیں ہیں وہ اس میں کافی زیادہ آتی ہیں، لوگ اپنے ایون یہ ہاروسکوپس پڑھواتے ہیں، اس چیز کی کمپیٹیبلٹی چیک کرواتے ہیں، یہ سب کمپلسو ہو جاتا ہے، ٹیرو کارڈز لوگ کرتے ہیں وہ بھی کمپلسو ہو جاتا ہے، اور آپ کو یہ چیز دماغ میں رکھنی چاہیے، کیونکہ آپ اور بھی لوگوں کو دیکھتے ہیں جو کہ وہی چیزیں کر رہے ہیں سوسائٹی میں، تو آپ کو تو اچھا باقی لوگ کر رہے ہیں تو مجھے بھی شاید وہی کرنا چاہیے، لیکن یہ میں ہمیشہ لوگوں کو کہتا ہوں 1-to-1 سیشنز میں بھی کہ جو چیزیں اور لوگوں کو اپلائی کرتی ہیں وہ آپ کو اس طریقے سے نہیں اپلائی کرتی، کیونکہ آپ ایک OCD سفرر ہیں اور آپ کا دماغ ایک ڈفرینٹ طریقے سے چلتا ہے، جو چیزیں اور لوگوں کو ایک تسلی اور سکون دے سکتی ہیں وہ آپ کو نہیں دے سکتی اس طرح سے،
کیونکہ الٹیمیٹلی آپ اس چیز کو پھر بھی ڈاؤٹ کرو گے اور آپ کو ہوگا کہ اچھا نہیں شاید اس میں کچھ غلط ہے. تو غلط ریلیشن شپ میں ہونے کے کافی زیادہ فیئرز آ جاتے ہیں بیچ میں. اس میں یہ بھی فیئر ہو سکتا ہے کہ اگین کہ میں ساری زندگی ناخوش رہوں گا یا رہوں گی اور مجھے اچھا ریلیشن شپ کیونکہ نہیں ملے گا. اور پھر اس میں یہ ہے کہ میری ریپوٹیشن شاید خراب ہو سکتی ہے اگر میں غلط انسان کے ساتھ ہوں, کیونکہ اگر وہ ایسی چیزیں کریں یا بولیں جس کی وجہ سے لائک اگین آپ برے دکھتے ہیں یا آپ کی فیملی بری دکھتی ہے, تو اس میں ریپوٹیشن کا بھی چکر آ سکتا ہے. پھر یہ ہے کہ اگر یا آپ کو اپنی فیملی کی بھی ریجیکشن کا ڈر ہو سکتا ہے کہ کیا میں ایسے انسان کے ساتھ ہوں جو کہ میری فیملی فلی ایکسیپٹ کر سکتی ہے, کیا میری فیملی کو سب چیزیں پسند آئیں گی, کیونکہ میں نہیں برداشت کر سکتی کہ اگر میری فیملی کو, میرے پیرنٹس کو اس کی سب باتیں نہیں پسند, یا میرے فرینڈز جو ہیں وہ مجھے جج کریں گے کہ میں کس قسم کے انسان کے ساتھ ہوں یا اس طرح کی چیز. تو اس میں فیئر آف ریجیکشن بہت بڑا ہے کہ آپ اپنے قریبی لوگوں سے اس میں دوری آ جانا, ان قریبی رشتوں میں, وہ ایک بہت بڑا فیئر ہوتا ہے. سوسائٹی کی ریجیکشن کا اس میں بہت ایک بڑا فیئر ہوتا ہے. پھر اگین جس کہ میں ناخوش ہوں گا یا میں شاید ڈپریسڈ ہوں گا یا ہوں گی اگر میں غلط انسان کے ساتھ ہوں. اٹریکشن کا بہت بڑا فیکٹر آ جاتا ہے کہ لوگ اپنی اٹریکشن بہت زیادہ کانسٹنٹلی میجر کر رہے ہوتے ہیں کہ کیا میں اٹریکٹیڈ ہوں, کیا میں نہیں ہوں اٹریکٹیڈ, کیا اٹریکشن لیولز وہی ہیں, کیا کوئی ایسا فیچر ہے دوسرے انسان کا جو مجھے اٹریکٹیو نہیں لگتا, کیا مجھے چھوٹے بالوں والے لوگ پسند ہیں یا بڑے بالوں والے لوگ پسند ہیں, یا مجھے لاؤڈ لوگ پسند ہیں یا تھوڑے کوائٹ لوگ پسند ہیں. لائک اس میں بہت چیزیں پھر آ جاتی ہیں اور پھر آپ ہر فیکٹر کو اینالائز کرنے لگ جاتے ہو. اور پھر اگین آپ کافی لوگ پہ گوگل کرنے لگ جاتے ہیں کہ اچھا لائک کہ ہاؤ ٹو نو یو آر ود دا رائٹ پرسن, اس طرح کی چیزیں لوگ پھر بہت زیادہ سرچ کرنے لگ جاتے ہیں. اس فیئر کو دیکھنا بہت ضروری ہے کیونکہ اور آپ کا جو ایک جو سینٹرل پرسپیکٹیو ہے ریلیشن شپس کے اوپر, اس کو چینج اس سب کے لیے اس سب کو چینج کرنا بہت ضروری ہے. کیونکہ کوئی بھی انسان چاہے ایک رومانٹک سینس میں ہو یا چاہے وہ فیملی کی سینس میں بھی ہو, کسی بھی اور انسان کے ساتھ ایک اور گھر میں رہنا ایک بہت مشکل چیز ہے اور اس میں بہت زیادہ کمپلیکسٹیز آ جاتی ہیں. اور ان امپرفیکشنس کو اور ان اپس اینڈ ڈاؤنس کو ہم جتنا جلدی اور جتنا زیادہ ایکسیپٹ کر سکتے ہیں اتنا ہمارے لیے بہتر ہے. کیونکہ اگر ہم اس چیز کو پرفیکٹ کرنے میں زیادہ ٹائم لگائیں گے تو ہم مزید زیادہ اینکشس ہوں گے. اگر ابھی آپ کے لیے چیزیں پرفیکٹ ہو بھی جائیں, آگے جا کے پرفیکٹ پھر نہیں ہو سکتی. اس میں پھر آپ کے بہت زیادہ مسئلے آ سکتے ہیں کیونکہ ریلیشن شپس بھی بہت لائک ڈفرینٹ فیزز کے تھرو گزرتے ہیں اور ڈفرینٹ مائل اسٹونس کے تھرو گزرتے ہیں, اور ہر مائل اسٹون کے تھرو اور ہر فیز کے تھرو ایک ڈفرینٹ چیلنج بھی اس میں آتا ہے. اور اس چیز کو اگین کمپلسریلی اوائڈ کرنا یا ان چینجز کے تھرو ہر چیز کو ایگزیکٹلی سیم رکھنا کہ اچھا ہمارا کانفلکٹ بھی نہ ہو, ہماری ڈس ایگریمنٹ بھی نہ ہو, ہمارے اٹریکشن لیولس بھی سیم رہیں, ہمارا کنیکشن بھی رہے, ہم ہر چیز پہ اگری بھی کریں, ہماری سیکس لائف بھی اچھی رہے. مطلب یہ بہت زیادہ پریشر ہے اور بہت زیادہ چیزیں ہیں سوچنے کے بارے میں, اور بہت زیادہ چیزیں ہیں کنٹرول کرنے کے لیے, پرفیکٹ رکھنے کے لیے. لائک یہ کافی نہیں مطلب نیرلی امپاسبل ٹاسک ہے اس پوری چیز کو پرفیکٹ رکھنا. کیونکہ انیویٹیبلی لائک مطلب یہ آپ کے کنٹرول کرنے کے باوجود یہ چیز ڈاؤن ایٹ سم پوائنٹ جائے گی. اگین ڈس ایگریمنٹس ہوتی ہیں, آرگیومنٹس ہوتی ہیں, تو یہ مسئلہ نہیں ہے کہ اپس اینڈ ڈاؤنز ہوتے ہیں, زیادہ مسئلہ یہ ہے کہ آپ ان اپس اینڈ ڈاؤنس کے ساتھ ڈیل کیسے کرتے ہیں, ایون اپس کے ساتھ. کیونکہ آپ کے جو اچھے مومنٹس بھی ہیں ان کے ساتھ بھی ایک اچھا اور برا طریقہ ہے ڈیل کرنے کا. اگر آپ کا ریلیشن شپ اچھا جا رہا ہے فار ایگزامپل, اس کا برا طریقہ کیا ہو سکتا ہے ڈیل کرنے کے لیے؟ برا طریقہ یہ ہو سکتا ہے کہ آپ اس مائنڈ سیٹ میں آ جائیں کہ او اچھا اگر چیزیں اچھی چل رہی ہیں تو اب بس ہمیشہ کے لیے اچھی ہی چلنی چاہیے ہیں. وہ ایک بہت برا اور انہیلدی طریقہ ہے اچھے پیریڈ کے ساتھ
یا سکسیس کے ساتھ ڈیل کرنے کا. یا اس میں پھر یہ ہو سکتا ہے کہ ہم اچھے پیریڈ میں مزید کمپلسو موڈ میں جا سکتے ہیں کہ اچھا کیونکہ یہ فیکٹرز اور یہ سرکمسٹانسز میرے ریلیشن شپ کو اچھا رکھتی ہیں تو میں ان چیزوں کو مزید کنٹرول کروں. تو اچھے مومنٹ کو انجوائے کرنے کے بجائے ہم مزید ایک اسٹریسفل پوزیشن میں چلے جاتے ہیں، یہ سوچتے ہوئے کہ یہ چیز اب ختم کبھی بھی ہو سکتی ہے. تیسری چیز پھر کیا ہو سکتی ہے، برا طریقہ یہ بھی ہے کچھ لوگوں کے لیے کہ وہ بہت پھر اپنے اچھے مومنٹس کو شو آف بھی کرتے ہیں، چاہے وہ سوشل میڈیا پہ شو آف کر رہے ہیں، چاہے وہ اپنے دوستوں یا فیملی وغیرہ ساتھ بیٹھ کے اپنے ریلیشن شپ کے بارے میں شو آف کر رہے ہیں، کیونکہ وہ سب بھی فیڈ انٹو کرتا ہے آپ کی نیڈ کے اور لوگ بھی آپ کے ریلیشن شپ کو اچھے لینس سے دیکھیں اور ان کا اوپینین آپ کے ریلیشن شپ کے بارے میں اچھا ہو. یہ سب بری چیزیں اس لیے ڈیل کرنے کے لیے کیونکہ آپ کی جو بلیک اینڈ وائٹ تھنکنگ ہے 0 اور 100 قسم کی، یہ اس چیز کو فیڈ کرتا ہے. تو اپنے اچھے پیریڈس کے ساتھ بھی اچھے طریقے سے ہیلدی طریقے سے ڈیل کرنا بہت ضروری ہے. جو آپ کے برے پیریڈز ہیں ان کے ساتھ ایک ہیلدی طریقے سے ڈیل کرنا بہت ضروری ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی اگین کوئی آپ کا آپس میں کوئی ڈس ایگریمنٹ ہوئی ہے یا جھگڑا ہوا ہے یا آپ کو لگ رہا ہے کہ آپ ایون اٹریکشن بھی آپ کی دوسرے انسان کے ساتھ ابھی نہیں فیل آپ کو اس دن ہو رہی، تو کیا آپ ان کے ساتھ ریگولر ڈے ٹو ڈے ایکٹیویٹیز وغیرہ اوائڈ کر رہے ہیں؟ کیا اگر آپ نے ان کے ساتھ لیٹ سے آپ نے سوچا تھا کہ آپ ڈنر پہ جائیں گے، کیا وہ اوائڈ کر رہے ہیں؟ کیا آپ فزیکل انٹیمیسی پھر اوائڈ کر رہے ہیں؟ کیا آپ پھر اس برے مومنٹ میں آپ پھر امیڈیٹلی آپ ری ایشورنس کے لیے جا رہے ہیں ان لوگوں سے یا اپنی فیملی والوں سے پوچھنے کے لیے یا دوستوں سے پوچھنے کے لیے؟ کیا آپ گوگل وغیرہ کر رہے ہیں؟ ان سب چیزوں سے اگر آپ جتنا دور رہیں، اسپیشلی ان کمپلشن سے جتنا آپ دور رہیں، اتنا ایک بہتر اور اچھا طریقہ ہے اس برے مومنٹ کو ہینڈل کرنا. آپ کی فیلنگ شاید اچھی نہ ہو کیونکہ آپ انکمفرٹیبل ہوں گے، کیونکہ آپ وہ کمپلشن نہیں کر پا رہے، لیکن دیٹ بینگ سیڈ آپ ایٹ لیسٹ اپنے لیے اور اپنی برین کو ایک بہت بہتر اپرچونیٹی دے رہے ہیں ایک بہت اچھی ڈائریکشن میں جانے کے لیے اور ڈسکمفرٹ اور انزائٹی کو مزید ٹالریٹ کرنے کے لیے اور اس سے زیادہ انسرٹنٹی کو ٹالریٹ کرنے کے لیے، کیونکہ ابھی آپ کی جو ابیلٹی ہے ان سب چیزوں سے ڈیل کرنے کی وہ بہت لو ہے اور آپ کو ایک امیڈیٹ فکس چاہیے اور آپ کو ایک بہت جلدی ایک جواب چاہیے کہ اچھا مجھے ابھی پتہ کرنا ہے کہ یہ صحیح ہے یا نہیں ہے، یا ہمارا ریلیشن شپ چل سکتا ہے یا نہیں چل سکتا، کیا میں ہمیشہ اینکشس رہوں گا یا رہوں گی، یا مجھے کیا اس میں اٹریکشن ملے گی، ہیپینس ملے گی. وہ ایک بہت پھر obsessive سائیکل چلنے لگ جاتا ہے. تو ان چیزوں کو ان فیئرس کے ساتھ ڈیل کرنا اور اس مائنڈ سیٹ کے ساتھ ڈیل کرنا بہت ضروری ہے ایز فار ایز ایک غلط ریلیشن شپ میں ہونے کے جو فیئرس ہوتے ہیں، تھیم ہوتی ہے ریلیشن شپ ہوتی میں. آئی تھنک میں نے یہ مین چیزیں ایڈ کرنی تھیں آج کے لیے، بٹ اس میں اگر آپ کے مزید کویشچن ہیں، آپ مزید چیزیں کوئی بریک ڈاؤن کروانا چاہتے ہیں تو مجھے بتائیے گا، میں ضرور اس چیز کو بریک ڈاؤن کروں گا. اور اگلی ویڈیو میں پھر ہم ملتے ہیں سون. اوکے، بائے.